ماسٹر مائنڈ کی ویڈیوز میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ میں انہی سوچوں میں غرق تھا کہ ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ آواز اندر حال ہی میں سے آ رہی تھی۔ ایک طالب علم کرنل رحمانی سے مخاطب تھا۔ ٹھیک ہے کرنل صاحب، ہم آپ کے مشن میں آپ کے شانہ بشانہ ہیں، آپ بتائیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنل رحمانی نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، فی الحال تو آپ لوگوں کو اپنی اپنی فیلڈ میں کام کرنا ہے اور رائے عامہ کو بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے ہموار کرنا ہے۔ یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، ہمیں قدم قدم پر رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا، خصوصاً پاکستان کے حامی افراد تو ہمارے لیے بڑے مسائل کھڑے کر دیں گے۔ جوان، تم کیا سمجھتے ہو انقلاب ایسے ہی رونما ہو جاتے ہیں؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، دراصل یہی میرا منشا تھا، طالب علم نے کہا۔ پرسوں ہماری یونیورسٹی میں ایک مذاکرہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ عبد المالک اور اس کے ساتھی ضرور اس مذاکرے میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے ابھی کہا نا، جو راہ کی رکاوٹ بنے اسے رستے سے ہٹا دو، کرنل رحمانی نے بڑے زوردار انداز میں کہا، اور تمام حاضرین نے اس بات میں گردن ہلا کر کرنل کا مفہوم سمجھ جانے کا اظہار کیا۔ کچھ دیر بعد میٹنگ ختم ہو چکی تھی۔ میں بڑی دیر بعد اپنی جگہ سے اٹھا اور احتیاط کے ساتھ عمارت سے باہر آ گیا۔ وہاں سے گھر پہنچنے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ خیر صاحب کو اپنی زبانی رپورٹ دینے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ کل مجھے کرنل صاحب کی ہائی کمان کی میٹنگ میں بھی ضرور پہنچنا تھا۔ عبد المالک کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا تھیں تاکہ اسے اس کے قتل کے منصوبے کے قبل از وقت اطلاع دے دوں۔ رات دیر تک آئندہ روز کی پلاننگ کرنے کے بعد میں سو گیا۔ اگلے دن نماز فجر کے بعد میں نے ناشتے پر خیر صاحب سے ملاقات کی اور ان سے آئندہ پروگرام کے بارے میں مشورہ لیا۔ عبد المالک کی تنظیم کے دفتر کا ٹیلی فون نمبر معلوم کر کے عبد المالک کے اس کے قتل کے منصوبے کی اطلاع دی، مگر وہ لڑکا مجھے پاگل سا لگا جب میں نے کہا کہ جناب کل یونیورسٹی نہ جائیں، وہاں خطرہ ہے۔ جواب ملا، جی نہیں، وہاں تو مذاکرہ ہے اور ویسے بھی خطرات سے ہم لوگ نہیں ڈرتے۔ میں نے کہا، آپ کے قتل کا سامان کیا جا چکا ہے؟ کہنے لگا، الحمدللہ، یہ تو میری سب سے بڑی تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جان دوں۔ ویسے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اطلاع دی۔ فون بند کر کے میں سوچ میں پڑ گیا۔ عجیب قسم کا نوجوان تھا، میں اتنے خلوص سے صحیح اطلاع پہنچا رہا ہوں مگر وہ ہیرو بننے کی چکر میں ہے، موت کی خبر سن کر ہنس رہا ہے۔ خیر کل پتہ چل جائے گا، میں نے غصے میں سوچا۔ ساری اداکاری اور بہادری نکل جائے گی، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے عبد المالک نے مجھے مخالف کیمپ کا آدمی سمجھا ہو اور میری اطلاع کو مذاکرے میں شرکت سے روکنے کی چال سمجھا ہو۔ ایک اور خیال یہ بھی آیا کہ کرنل جسے خطرناک قرار دے رہا ہے وہ شخص یقیناً ہمارے کام کا ہوگا، اسے زندہ رہنا چاہیے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ میں نے اپنے تعین یہ فیصلہ کیا اور پھر دیگر مصروفیات میں الجھ کر رہ گیا۔ شام کو کرنل صاحب کے مکان کے سامنے واقع ایک اپرا نما ہوٹل میں 1 گھنٹہ تک انتظار کو برداشت کرتا رہا۔ کرنل کو آج انتہائی اہم میٹنگ میں جانا تھا اور مجھے اس کی تمام کارروائی ریکارڈ کرنا تھی۔ میٹنگ کا مقام مجھے معلوم نہیں تھا، اس لیے ضروری تھا کہ کرنل صاحب کے تعاقب میں وہاں تک پہنچوں۔ 1 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد اب میں نے کرنل صاحب کو اپنی کار میں گھر سے نکلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کار میرے سامنے سے گزر رہی تھی، دائیں سمت چلی گئی۔ چند لمحوں بعد میں نے بھی اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور اس کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ مختلف سڑکوں سے گھوم کر کرنل رحمانی کی کار گلستان کے علاقے میں پہنچی اور ایک بڑی سی کوٹھی کے سامنے رک گئی۔ میں اپنی موٹر سائیکل پر کار کے پاس سے ہوتا ہوا سیدھا نکلتا چلا گیا، لیکن وہاں سے گزرتے ہوئے ایک ہی نظر میں وہ نیم پلیٹ جو کوٹھی کے مین گیٹ پر آویزاں تھی میں نے پڑھ لی تھی۔ یہ کوئی منوج کمار صاحب تھے جن کا یہ گھر تھا۔ کافی دور تک کوٹھی کے اطراف میں چکراتے ہوئے چند مزید باتوں کا پتہ چلا۔ منوج کمار صاحب کی کوٹھی کے دونوں طرف کی کوٹھیاں خالی تھیں اور خود یہ پوری عمارت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہاں کا ماحول خاصا خاموش اور پر اسرار لگ رہا تھا۔ اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ اتنی اہم میٹنگ ہو رہی تھی مگر عمارت کے باہر اور اندر کہیں بھی کوئی پہرہ دار نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک چوکیدار کے جو سامنے والے گیٹ کی طرف تھا۔ مکان کے اندر گھس کر میٹنگ کی کارروائی سننا اور دیکھنا بہت آسان معلوم ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی کوئی چیز تھی جو مجھے کھٹک رہی تھی۔ چھٹی حس بتا رہی تھی کہ خطرہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ نہ تو یہ لوگ اتنے لاپرواہ ہو سکتے ہیں کہ کھلے بندوں اتنی خاص باتیں کر لیا کریں، اور اتنے احمق ہو سکتے ہیں کہ بغیر کسی حفاظتی انتظام اور پیشگی منصوبہ بندی کے ایک ملک آزاد کرانے کے خواب لے کر اٹھیں اور یوں ہی گھروں میں بے فکر بیٹھ کر منصوبے
اختیار کریں۔ میرے خیال میں نہ ہی یہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ان کے منصوبے کا کسی کو علم نہیں ہے۔ پھر یہ اندھیرا اور کسی پہرہ دار کا نہ ہونا، آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے سوچا، بہت غور کرنے کے باوجود کوئی بات سمجھ نہ آئی۔ میں کوٹھی کے عقب میں آ گیا تھا اور اندر داخل ہونے کے لیے مناسب جگہ تلاش کر رہا تھا۔ دیوار کے قریب کے ایک درخت کے سہارے لٹک کر کافی دیر تک اندر کا جائزہ لیتا رہا۔ بظاہر ماحول بڑا سازگار تھا، لیکن چھٹی حس مسلسل خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ بہرحال میں نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہاں آئے ہوئے مجھے کافی دیر ہو چکی تھی اور خدشہ تھا کہ میٹنگ کی اہم باتیں سننے سے نہ رہ جائیں۔ میں احتیاط سے دیوار پھاند کر اندر پہنچ گیا۔ لمحے ماحول کا جائزہ لینے کے لیے رکا۔ اندھیرے کے باعث کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دینے کا مطلب سمجھ میں آ رہا تھا۔ میرے اعصاب تنے ہوئے تھے اور عقابی نظریں اندھیرے کو چیرتی ہوئی ماحول کا جائزہ لے رہی تھیں، جو بظاہر پرسکون تھا، مگر چھٹی حس چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی خطرہ ہے۔ ایک بے چینی سی تھی۔ میں پوری طرح چوکس تھا اور اندھیرے میں چوکنی نظروں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، بالکل آہستہ آہستہ، بے آواز قدموں سے۔ ہر قدم کے ساتھ خطرے کا احساس مزید بڑھ رہا تھا، مگر میں پھر بھی آگے بڑھ رہا تھا۔ ابھی میں چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ اچانک میں نے وہ چیز دیکھ لی جو خطرہ تھی۔ میرے قدم یک دم رک گئے۔ میں جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ واپس دیوار کی طرف بھاگ جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ گھپ اندھیرے میں چمکنے والی وہ واحد شے 4 آنکھیں تھیں، خوفناک چمکدار آنکھیں جو مسلسل میری طرف بڑھ رہی تھیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔